بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنیادی طور پہ حجت اللہ میں یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ شریعت کے احکامات اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اور ایسے نہیں ہے کہ محض اللہ نے کہہ دیا لہٰذا یہ کام کر لو، اس میں کوئی حکمت نہ ہو، اور اس میں انہوں نے کیا کیا حکمتیں ہوتی ہیں اس کے اصول کے مطابق ایک بات یہ کہی کہ کبھی کبھی وقت میں حکمت ہوتی ہے کہ وقت کون سا ہے۔ پھر اس دوسرے اصول کو اپناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کبھی کبھی جگہ میں یہ موقع ہوتا ہے کہ اس موقع پہ یہ کام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ کسی عمل کو روکنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شریعت میں تعریف، شریعت میں تبدیلی، شریعت میں صحیح راستے سے ہٹنا، کبھی یہ خوف ہوتا ہے کہ اس وجہ سے لوگ حکمت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ جہاں تک پہلی چیز کا تعلق ہے کہ شریعت میں بعض مواقع وقت دیکھا جاتا ہے کہ وقت کیا ہونا چاہیے اور کس وقت پہ کون سی چیز مناسب ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھنے کی جو حکمت بیان کی تھی وہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا جس وقت لوگوں کے اعمال اوپر اللہ کی طرف جاتے ہیں اٹھتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ پہلا عمل جو اللہ کے یہاں روزانہ میرا بچے ہو میری نماز، اللہ تعالیٰ اس طرف عمل کے اٹھنے اور اوپر کی طرف جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ کا مقیت ہے، قید ہے، تو اس جگہ کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے لیے ساری سمتیں برابر، سب چیزیں برابر۔ یہ عقیدے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا نہیں ہے، اللہ جسم نہیں ہے۔ اسی لیے جن لوگوں کو عقیدے میں گمراہی کا سامنا کرنا پڑا وہ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ اللہ عرش سے ایک انگلی بھی نہ کم ہے نہ زیادہ ہے، معاذ اللہ کا جملہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی ذات کو کسی زمانے میں اور کسی سمت میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے قرآن یہ کہا ہے کہ وہی ہے تمہارا پسندیدہ الہ السماء، جو آسمان میں ہے اور پھر الارض اور جو زمین میں ہے، تو زمین میں بھی وہی اللہ ہے، آسمان میں بھی وہی اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی جگہ کے ساتھ مقید نہیں۔ اس لیے بعض بے احتیاط واز کرنے والے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے اور یہ وہ، تو اللہ سے ملنے کے یہ کیا معنی ہے کہ خدا بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا جس سے وہ ملنے گئے؟ اللہ تعالیٰ اتنا ہی قریب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی رات میں جتنا وہ قریب تھا حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ مچھلی کے پیٹ۔ خدا کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں ہے، خدا کے لیے کوئی سمت متعین نہیں ہے کہ وہ دائیں ہیں بائیں ہیں اوپر ہے نیچے ہے، بلکہ وہ اس قید سے آزاد ہے۔ یہ سمتیں، یہ زمانہ، یہ جگہ، یہ دایاں بایاں، یہ سب چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، تو اللہ خود ہی اپنی مخلوق میں آپ کو سما جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خلق میں بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ خلق میں چونکہ اوپر کو عظمت کے معنی میں کیا جاتا ہے، اس لیے ہاتھ اوپر کو اٹھاتے ہیں، اشارہ اوپر کو کرتے ہیں، تو یہ عرف ہے، زبان ہے، بس اس لیے بولتے ہیں۔ ورنہ اللہ حقیقت میں کسی سمت میں، کسی جہت میں، کسی سائڈ میں اللہ تعالیٰ بنا ہوا نہیں ہے وہاں کرنا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نماز سب سے پہلے آسمان کی طرف جائے، اور پھر اسی طرح اس سلسلے کی آخری مثال جو دی انہوں نے وہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ بعض اوقات جو سبب ہوتا ہے شریعت اسے حکمت قرار دیتی ہے کہ یہ چیز کا سبب ہے۔ مثلا یہ بتایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگ جمرات میں پتھر مارو شیطان کو حج کے موقع پر۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ کی یاد، اس کی حکمت کیا ہے شیطان کو کیوں پتھر مارے جائیں؟ وجہ یہ ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو،
اللہ تعالیٰ کے دشمن سے اپنی نفرت کا اظہار ہوا ہوتا ہے۔ پھر اس کی آخری مثال انہوں نے دی، انہوں نے کہا اب دیکھو بلی ہے اور کسی چیز میں اس نے منہ ڈال دیا تو شریعت نے اس کا کیا حکم دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ انہا لیست بنجس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ فی الحجرۃ، اور بلی کے بارے میں کہ یہ بلی جو ہے یہ ناپاک جانور نہیں ہے، انما ہی من الطوافین علیکم والطوافات، اور یہ بلیاں جو ہیں اور بلے جو ہیں یہ تو دن رات ہمارے گھر میں آنے جانے والی چیز ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس کی وجہ۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہ حدیث ہے حضرت کبشہ رضی اللہ عنہ کی، اور یہ کبشہ جو ہیں رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ مشہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہیں۔ تو ان کے سسر آئے، صحابی میں مشکات وغیرہ میں ہر جگہ یہ حدیث مل جائے گی، تو انہوں نے وضو کرنے کے لیے بیٹھے، اور یہ حدیث متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے واقعہ ایک کی طرح ہے تقریباً۔ مثلاً یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر ایک وادی ہے تہان، وہاں پر تشریف لے گئے اور آپ نے انس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے وضو کرا دو، تو وہ وضو کے لیے پانی لے کے آئے۔ ایک جگہ ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ سے ذکر آیا ہے کہ وہ وضو کرنے لگے تو بلی آ گئی، اس لیے کہ پالتو جانور تھا، لوگوں کے گھروں میں آتا جاتا تھا، کہ بلیاں بھوکی رہتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی کیا۔ اور یہ جب اپنے سسر کو کبشہ رضی اللہ عنہ وضو کرانے لگی تو انہوں نے بھی، ان کے سسر قتادہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کیا، اور انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ بھی یہی کیا، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا بلی آ رہی ہے پانی پینا چاہتی ہے، تو انہوں نے برتن کو ذرا سا اٹھا دیا تاکہ پانی پینے میں بلی کو آسانی، بلی نے پانی پیا چلی گئی، اور جو باقی پانی تھا اس سے وضو کر لیا۔ تو یہ جو حضرت جس روایت کا حوالہ دے رہے ہیں شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے یاد ہے کہ کبشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے بڑے تعجب سے اپنے سسر کو دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، تو انہوں نے کہا بیٹی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا، اور آپ نے بلی کے پیے ہوئے پانی سے وضو فرما دیا تھا، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ انما ہی من الطوافین علیکم بالطوافات، کہ یہ تو بلیاں یا بلیوں کا لفظ کہا تھا، اب الطوافات یا بلیوں کا لفظ کہا تھا کہ بلیاں اور بلے جو ہیں وہ تمہارے آنے جانے والے ہیں، گھروں جانور ہیں، یہ کسی چیز میں اگر منہ ڈالتے ہیں تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ یہ تو ہے حدیث۔ اس میں جب فقہا نے بحث کی تو فقہا نے کہا کہ ایک تو یہ چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرما دیا کہ بلیاں نجس نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بلی ایسا جانور ہے جو پاک ہے، اگر کسی انسان کے کپڑوں سے لگ گیا، ہاتھ لگ گئے تو بلی پاک ہے، ناپاک نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر وہ بلی کوئی جب تک اس کے منہ میں جیسے اس نے چوہے کو کھایا تو اب وہ تو خون کا اثر ہے، گوشت کا اثر ہے، تو اس کے فوراً بعد وہ پانی میں منہ ڈال دے تو پھر تو اس پانی کو استعمال نہ کیا جائے۔ اور ایک روایت میں یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بلی جب کھاتی ہے کسی چیز کو تو اس کے بعد وہ اپنی زبان سے اپنے منہ کی صفائی کر لیتی، تو تم دیکھو اگر اس نے صفائی کر لی اپنے منہ کی تو پھر وہ مکروہ ہی نہیں رہا۔ حنفی فقہا اس بات سے فتویٰ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بلی کا جوتا مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ کہ تھوڑی بہت اس میں کراہت پیدا ہو جاتی ہے، بعض حضرات اسے کراہت تبعی بھی کہتے ہیں، یعنی قدم جی نہیں چاہتا کہ بلی نے جگہ سے پانی پی لیا، اب آدمی کے پاس اگر اور پانی ہے تو یقیناً اس سے وضو کرنا چاہیے، جو زیادہ بہتر چیز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواز کے لیے بتا دیا کہ اگر بلیاں پانی پی لیں تو کوئی حرج نہیں۔ اچھا، اب استشاء کا ثابت کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر فرض کر لو کہ تم سے پوچھتا ہے کہ بلی کے پیے ہوئے پانی سے وضو کرنا کیسا ہے، اور تم کہتے ہو ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی کیا بات ہے؟ تو پھر بات سے یہ بتائی جائے گی کہ چونکہ ان بلیوں سے عام طور پہ بچنا ممکن نہیں، پالتو جانور ہوتے ہیں، کوئی بچ نہیں۔ اس کی دو مثالیں شریعت میں اور مل جائیں گی۔
جیسے یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو بچہ چھوٹا کسی پانی میں ہاتھ ڈال دے تو فقہا اسے بھی مکروہ تنزیہی لکھتے ہیں، اس لیے کہ بچے کے ہاتھوں کی پاکی ناپاکی کا کوئی علم نہیں ہوتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر اور پانی نہیں ہے تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری مثال اس کی یہ دیتے ہیں کہ جیسے راستے کا کیچڑ ہے، اب جب تک کیچڑ میں یقینی طور پر گندگی نہیں ہے وہ کیچڑ پاک ہے، کیونکہ ہر آدمی کو اگر آپ فتویٰ دینے لگے کہ کیچڑ ناپاک ہے تو کون آدمی اپنے کپڑے پہ جا سکتا ہے؟ بارشیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے ہر جگہ شہر نہیں ہے، ہر جگہ بچنا ممکن بھی نہیں، گاؤں ہوتے ہیں، دیہات ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی تھے، اب بھی اچھے اچھے شہروں میں بھی جب بارش برستی ہے تو پانی گدلا ہو جاتا ہے۔ اب اس چونکہ عام طور پہ بچنا ممکن نہیں ہوتا تو لوگوں کی آسانی کے لیے شریعت نے یہ حکم دے دیا کہ بلی پانی پی لے، بچہ پانی میں ہاتھ ڈال دے، راستے کا کیچڑ وغیرہ ہے تو اس سے زیادہ تردد نہیں کرنا چاہیے، بس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پہ معافی ہے، اگر اور پانی نہیں ملتا تو تم اس پانی سے وضو بھی کر سکتے ہو، کیا بھی جا سکتا ہے، استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ اس کے بعد ایک اور حکمت کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی مقام دیکھنا پڑتا ہے کہ کس مقام کی بات ہے، موقع کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت بیان کر دی کہ کس موقع پر شریعت کا کیا حکم ہے۔ اس کی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے یہاں سے مثالیں شروع کی ہیں، اور وہ مثالیں جو دیتے ہیں اس میں کافی مثالیں دی ہیں، 5 مثالیں حضرت نے دی، اور وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پہ کیا چیز ہونی چاہیے، یہ ہے سمجھنے کی بات۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ان الحکمت فیہ دفع مفسدۃ، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دفع مفسدۃ، کہ کسی چیز میں فساد ہوتا ہے اس کو ہٹانا، شریعت کسی کام سے روک دیتی، کیوں روکتی ہے؟ آپ کہیں گے اس میں کیا حکمت ہے، شریعت نے اسے کیوں منع کرا دیا؟ منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی نقصان پایا جاتا تھا جو عام آدمی کو پتہ نہیں تھا۔ انبیاء علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ اس میں یہ ہے نقصان، اس لیے نبی علیہ السلام منع کر دیتا ہے کہ دیکھو یہ کام نہ کرنا، اب عام آدمی کو نہیں پتا۔ ایسی ہی ہے جس ڈاکٹر کو بھی منع کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ جی آپ یہ پھل نہ کھائیں، اب وہ جی کیوں نہ کھاؤں؟ ڈاکٹر کہتا ہے آم آپ کھا لیا کریں، شوگر ہے، لیکن ایسا آم جس میں جو کم درجے کی مٹھاس کا ہو، یا ایسے پھل کھا لیا کریں جس میں کم درجے کی مٹھاس ہو۔ اور وہ کہتا ہے جی آم تو وہ بھی ہے اور آم وہ بھی ہے جس میں زیادہ مٹھاس ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر جانتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے منع کرنے میں اور کس چیز کی اجازت دینے میں کیا حکمت ہے۔ اسی طرح انجینئر ہے، وہ جانتا ہے کہ کس طرح کتنا سریا پڑنا ہے، کتنے سیمنٹ کے ساتھ اس کی ریشو بیٹھتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں انسان کو جو جانتے ہیں علم والے وہ منع کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی بیان نہیں کرتے کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ اب ہر آدمی جو چھت ڈالتا ہے اور انجینئر کہتا ہے کہ اتنا سریا اس میں استعمال کر لو، کہتا ہے اچھا دوسری منزل آ گئی اب اتنا کر دو، اب یہ پلر ہٹا دو، تو ہر آدمی کیا اچھے پڑھے لکھے نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں جی نیچے سے 5 پلر آ گئے تھے، اوپر جا کے اس انجینئر نے 3 کروا دی۔ وہ جانتا ہے اس کی حکمت کے 3 کیوں کروا دیے، کیونکہ اس کے ذہن میں کوئی خاص ریشو ہے، کوئی خاص نسبت تناسب ہے کہ کس نسبت سے سریا اور سیمنٹ بلڈنگ کو محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام بھی کبھی بتاتے ہیں کبھی نہیں بتاتے۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو موقع پر کبھی کبھی حکمت کا اظہار فرما دیتے تھے کہ میں جو تمہیں منع کر رہا ہوں اس کام سے اس کی کیا حکمت ہے۔ مثلاً کرنا یہ جیسے کہ حدیث میں آگے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریلا سے منع کرنا انما ہوا، اور بتایا کہ اس میں مخافت و ضرر الولد، بچے کا نقصان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریلا سے منع کیا۔ ریلا سے جو لفظ یہاں پر شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے استعمال کیا ہے یہ حدیث ہے بڑی طویل، اصل میں بہت سی احادیث ہیں، اس میں لفظ آیا ہے غیر، اور غیر کا مطلب ہے کہ عورت جب امید سے ہو تو اپنے بچے کو دودھ پلائے، اور غیر کا مطلب یہ بھی ہے کہ عورت جب امید سے ہو تو اس کا شوہر اس کے قریب جائے حتیٰ کہ اس کے لیے دوسرے بچے کی امید پیدا ہو جائے، تو پہلا بچہ جو دودھ پیتا ہے اس کا نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بتایا۔ غیر کا لفظ جو ہے
غوائی آفتیں اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کوئی چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، آفت کا مصیبت کا نہیں پتا ہوتا کہاں سے آ جائے، تو غیر اس معنی میں کہ وہ بچے کو نقصان ہوتا ہے چھپا ہوا، اس لیے غیر کا لفظ بنیادی طور پر وہاں آتا ہے جہاں چیزوں میں چھپائی ہوتی ہے، چیزیں چھپی ہوئی ہوا کرتی ہیں۔ ببول ہوتا ہے نا کانٹا، یہ لگ جاتا تھا لوگوں کو، اور کبھی کبھی اچانک بھی لگ جاتا تھا، صحرا میں سفر کرتے تھے، اس لیے ببول کے کانٹے کو یہ نام دیتے تھے ان میں غیلان، یعنی ایسی چیزیں جو چھپی ہوئی ہے، چھپا ہوا کانٹا ہے، کہیں بھی لگ سکتا ہے آدمی کو۔ اسی ببول کے لیے سمرہ کا لفظ بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ ہیں صحابی، ان کے والد کا نام بھی آتا ہے، تو اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک جگہ، کئی جگہ حدیث میں یہ لفظ آیا ہے، لفظ کو اگر آپ سمجھنا ہو تو اس میں بنیادی طور پہ چھپنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صنعاء یمن میں ایک بچے کو لوگوں نے خفیہ طور پہ مار دیا تھا، تو اس میں آیا کہ ان صبیا قتل بصنعاء غیلہ، کہ ایک بچہ مار دیا گیا صنعاء میں یمن میں غیلہ، چھپ کے، چوری چھپے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اس بچے کے خون میں 7 جمہوریوں کو پھانسی دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ایک بچے کے خون میں 7 آدمیوں کو پھانسی دینا یہ عجیب معاملہ ہے۔ تو انہوں نے کہا تم عجیب کی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم پورا صنعاء اور پورا یمن اگر اس بچے کے خون میں شریک ہوتا تو میں سب کو پھانسی دے دیتا، نہ بالکل درد دیتا ہے۔ تو غیر کا مطلب چھپی ہوئی چیز۔ اب اصل حدیث میں یہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں منع فرما دیا کہ تم میں سے جب کسی انسان کے یہاں بچہ ہو اور ماں دودھ پلا رہی ہو تو اس کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ عربوں میں طبی طور پر یہ مشہور بات تھی، سب جانتے تھے کہ اس حالت میں اگر عورت دوبارہ امید سے ہو گئی تو وہ پہلا بچہ جو دودھ پیتا ہے اس کی وجہ سے اس کا نقصان ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جگہ فرمایا، آپ نے کہا جب کوئی شخص ایسے کرے گا تو پہلے بچے کا اتنا نقصان ہو جائے گا کہ جب وہ بڑا ہوگا تو گھوڑے پر بیٹھ نہیں سکے گا، گر جائے گا، ماں کے دودھ میں اثر بدل جائے گا، تو منع کرتی۔ 2 احادیث الگ الگ ہیں، ایک یہ ہے کہ ماں سرے سے دودھ پلائے ہی نہیں، یہ حدیث الگ ہے، مذمت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ماں کو ناپسند کیا ہے جو اپنے بچوں کو دودھ نہ پلائیں، اور آپ نے فرمایا کہ عورت کو اپنی جوانی اور حسن زیادہ عزیز ہو جائے، مفہوم اس حدیث کا یہ ہے، اور وہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی اور اس کا نقصان 18 سال کے بعد ظاہر ہوتا ہے جب اس کا بچہ میدان جنگ میں گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ نہیں سکتا، جنگ میں ڈرتا، خوف کھا جاتا ہے، تو فرمایا کہ نقصان اس وقت کر کے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ احادیث الگ ہیں، ماں کے دودھ کے پلانے کا حکم ہے۔ دوسری قسم کی احادیث وہ ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کب تک دودھ پلایا جائے اور کب تک دوسرا بچہ ہونا چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو پہلا بچہ جب تک دودھ پیتا ہے دوسرا نہیں ہونا چاہیے، اس سے پہلے بچے کا دودھ خراب ہو جائے۔ یہ عربوں میں طبی طور پر مشہور تھا، عرب تو ایک ایک چیز کو بہت باریکی سے دیکھتے تھے اور بڑی خوبیاں تھیں ان لوگوں کو۔ یہ جتنی ان کی برائیاں آتی ہیں نا عربوں کی، یہ ڈاکو تھے، ایسے تھے، یقیناً تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں، تاریخ اور حدیث کو کون جھٹلا سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو کوالٹیز تھی ان کی وہ بھی کمال تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ نے عرب اور عجم، مشرق اور مغرب سب کو دیکھا اور خدا سب سے ناراض ہوا، اور سوائے چند ایک اہل کتاب کے جو خدا کی عبادت کر رہے تھے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اللہ کی نگاہ پڑی ان عربوں پہ، اور ان عربوں میں سے اس خاندان پہ، اور پھر بنو ہاشم پہ، اور بنو ہاشم میں سے میرے پہ، اور اللہ نے مجھے چنا اور میں پوری دنیا کا نچوڑ اور خلاصہ۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہا، اس کی وجہ یہ کہ عربوں میں بہت سی کوالٹیاں تھیں۔ اب یہ عرب ننگے ہو کے طواف کرتے تھے تو سارا عرب تھوڑی ہی کرتا تھا، یہ تو قریش تھے جو لوگوں کو کراتے تھے، قریش کبھی ایسے نہیں۔ اسی طرح بچوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، کون کرتا تھا؟ چھوٹے درجے کے لوگ کرتے تھے،
یہ بڑے بڑے جو قبائل تھے قریش وغیرہ بالکل اپنی بیٹیوں کو نہیں زندہ درگور کرتے تھے، سوچتے بھی نہیں تھے. یہ تو تماشا دیکھتے تھے چھوٹے لوگوں کے ساتھ، چھوٹے قبائل کے ساتھ. جو چھوٹا قبیلہ آتا تھا اس کو کہتے تھے ننگے ہو کے طواف کرو، اسے یہ بے حیائی اور ایسی چیزیں کرتے تھے. ان کی اجارہ داری تھی قریش کی، اسی وجہ سے یہ عرفات کی جاتے تھے. حج میں مینا میں گئے اور مینا میں بیٹھ کے بس باقی لوگ کہتے تھے جاؤ عرفات، اللہ کو یاد کرو، اور واپسی میں کہتے تھے پھر ہمارے پاس مینا آپ کے خیر، خود نہیں جاتے تھے. تو ان میں کوالٹیز بھی اسی طرح کی تھی، نسل کی حفاظت تھی، جانوروں کی حفاظت تھی، لڑائی میں ان کا میدان تھا، فصاحت اور بلاغت میں عربوں کے مقابلے میں کون ہو سکتا تھا. تو اس وقت عربوں کا جو طب تھا وہ یہ بتاتا تھا کہ اس سے بچے کے دودھ میں نقصان پیدا ہو جاتا ہے. اب ایک بچہ 2 سال تک دودھ پیتا ہے، 2 سال تک شوہر کیسے صبر کرے؟ اسی لیے شریعت نے پھر اس کے لیے متعدد شادیوں کی اجازت دے دی. پھر اسی طرح شریعت نے لوگوں کے لیے اجازت دے دی کہ وہ باندیاں اپنے لیے رکھ سکتے ہیں، جبکہ شرعی جہاد یہ سارا ایک نظام تھا. ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس نظام میں سے ایک چیز نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ؟ گھڑی ہے، اس کی سوئیاں کوئی نکال کے اس کا کیا فائدہ؟ تو بیچ سے گھڑی میں لگاؤ گے تو تمہیں فائدہ پتا چلے گا نا. یہ پورے کا پورا ایک نظام تھا کہ ایک دوسرے سے مربوط اب بھی ہے، اس وقت بھی تھا. لوگوں نے جا کے دستخط کر دیے کہ دنیا میں غلام اور باندیاں نہیں بنائی جائیں گی، ٹھیک ہو گیا. اس کا متبادل کیا کیا؟ یہ نہیں سوچا دستخط کرنے والوں نے کہ فرانس کے انقلاب کے بعد دنیا کی ساری قومیں اکٹھی ہو گئی، ان کا اس چیز میں آزادی، اس میں آزادی، اس میں آزادی. اب آخری چیز جو چل رہی ہے اور عملاً ہو چکی ہے مسلمان دنیا میں، اور وہ یہ ہے مذہب کی آزادی. کہ کوئی مذہب قبول کر دو، تم پہ کوئی پابندی نہیں. عملاً تو ایسے ہی ہے، پاکستان میں ہندو ہو جائے، عیسائی ہو جائے، سکھ ہو جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. خلافت عثمانیہ کے زمانے میں مذہب تبدیل نہیں کیا جا سکتا تھا. یہ وہ چیز تھی جو انہوں نے ختم کرنی تھی اور عملاً مسلمان دنیا میں ختم کر دی. اب کوئی پوچھے کہ مسلمان بھی جا کے سارے ممالک دستخط کر کے چلے آئے کہ تم جن سسٹم پہ دستخط کر رہے ہو اس کا متبادل دنیا میں کہاں ہے؟ اس کا کوئی متبادل بھی تو سوچو. یورپ نے تو متبادل سوچ دیا، انہوں نے کہا اس بھی نہیں کرو، باقی جو مرضی کرو، کلب کھلیں یا جو مرضی کرو. اسلام نے تو اس کی اجازت نہیں دی. تو یہ عربوں کے طب میں مشہور تھا کہ وہ کہتے تھے 2 سال تک، جب تک دوسرا بچہ، اس کے بعد وہ کہنا 2 سال تک پہلے بچے کو دودھ پلائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما لیا کہ عربوں کے اس طب کے مطابق منع کرنے لوگوں کو، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ بات چلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے ارادے کو ملتوی کر دیا اور آپ نے فرمایا یہ دیکھیں 2 احادیث الگ الگ ہیں. ایک دودھ پلانا وہ پہلے بات ہے، ایک یہ کہ دودھ پلانے سے بچے کو نقصان ہو پہلے بچے کو. تو اس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ارادہ تھا کہ میں منع کر دوں، لیکن میں نے پھر اس لیے منع نہیں کیا کہ یہ جو عیسائیوں کے بچے ہیں، روم اور فارسی ایرانیوں کے بچے ہیں، ان کو دیکھو، ان کو تو وہ جو ایک بچہ ہے پھر ماں دودھ پلاتی ہے تاکہ دوسرے کی امید ہو جاتی ہے کہ یہ عمل ان کو نقصان نہیں دیتا. پھر میں نے سوچا کہ بالکل ٹھیک ہے، تمہیں اجازت مل جانی چاہیے. تو اس لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادے کو عملاً نافذ نہیں کیا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کو لائے ہیں جو احادیث پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا. اگر پہلا ارادہ آپ کا دیکھا جائے اور دوسری بات دیکھی جائے تو اس دوسرے ارادے نے پہلے ارادے کو منسوخ کر دیا. حدیث میں بہت بڑا علم ہے یہ، اگر کسی انسان کو یہ علم آتا ہو تو حدیث میں بڑا اس کا مقام ہے کہ کس حدیث نے کس حدیث کو منسوخ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم کب دیا تھا، یہ حکم کب دیا تھا. اسے تاریخ کا علم ہو، اسے صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا علم ہو. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آیا مدینہ منورہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا. دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ بالکل اس کے برعکس کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا. اب دیکھنا پڑے گا کہ پہلے کون آیا. پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تو 9 ہجری میں آ کے اسلام قبول کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے 1 سال پہلے جو پہلا تھا وہ تو کہیں آئے تھے 5 ہجری میں. اس وقت انہوں نے ایک چیز کا جواب سن لیا. 9 ہجری میں آپ نے منسوخ کر دیا اس وقت کو، 5 ہجری میں منع کر دیا تھا، 9 ہجری میں اجازت دے دی. الٹا ایسے حساب ہو جاتا تھا. تو حدیث کے ناسخ اور منسوخ کا علم اگر نہ ہو
تو لوگ بہت ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اس لیے کہ بڑا مشکل ہے کہ حدیثوں کو دیکھ لینا اور کہنا کہ بس حدیث میں چونکہ آ گیا لہٰذا اس بات کو جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ بڑا مشکل ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کب کی۔ مثلا مدینہ منورہ میں ہجرت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی لعنت ان عورتوں پہ جو قبروں کو دیکھنے جاتی ہیں، قبرستانوں میں جاتی ہیں، سختی سے منع کر دیا۔ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا قبروں میں نہ جایا کرو، مردوں عورتوں سب کو منع تھا، اور آپ نے فرمایا اب میں نے اللہ سے دعا مانگی، درخواست کی کہ میں اپنی والدہ کی قبر دیکھنا چاہتا ہوں، اس پہ آمنہ کی، تو اللہ نے مجھے اجازت دے دی، فالآن ضروحا، اب تم بھی جایا کرو قبرستانوں میں، اور اس سے تمہیں اپنا مرنا یاد آئے گا، آخرت یاد آئے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کر دیا، پھر جب یہ اجازت دی، اس پابندی کو اٹھایا، تو کہیں حدیث میں یہ نہیں آیا کہ آپ نے کہا کہ عورتوں کو اب بھی منع کرتا ہوں، فرما دیتے نا عورتوں کو منع کرتا ہوں بات صاف ہو جائے، نہیں کہا۔ یہ دلیل ہے حنفی کو کہا کہ مقصود میں سرخسی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اس کو لکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عورت کو قبرستان کی وجہ سے جانا پڑ جائے اور یہ اطمینان ہو کہ کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کرے گی تو اسے جانے کی اجازت ہے۔ اور یہ اس کی بڑی عجیب بات ہے، مثلا بھائی کا کسی کا انتقال ہو گیا ہے اور باہر کے ملک میں، اب وہ آتی ہے تو اسے بہت تم قبرستان نہ جاؤ، اس کے لیے تو بہت مصیبت کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، جب اطمینان ہو کہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تو اپنے بھائی کی، شوہر کی، والد کی، بیٹے کی کسی کی قبر پہ جاتی ہے تو اسے ایک طرح کا تسلی ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے کہ چلو کوئی تو نشان ہے جہاں جا کے وہ اپنے آنسو بہا سکے۔ یہ چیزیں اس طرح حدیث میں ناسخ اور منسوخ کا علم یہ بہت بڑا ہے، اور لوگ چونکہ اسے بنیادی طور پہ جانتے نہیں، اس لیے اگر یہ حدیث میں یہ آ گیا، اور بھی حدیث میں تو آیا ہے لیکن اس حدیث کو کینسل کرنے والی بھی کوئی حدیث آئی ہے کہ نہیں آئی، وہ جب مل جاتی ہے۔ اور سب سے زیادہ جو آدمی اس بارے میں جدوجہد کرتا اور سب سے زیادہ جس سے فکر رہتی تھی کہ دیکھو کہ منسوخ حدیث پہ عمل نہ ہو جائے، اور وہ بار بار اپنے شاگردوں کو، اپنے دوستوں کو کہتے تھے کہ ایسی حدیث پہ عمل نہ کر بیٹھنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منسوخ کر دیو، گناہ گار ہو جاؤ گے۔ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ قردری نے لکھا ہے کہ ہم نے ان سے زیادہ، اس میں ان کے شاگردوں کے نام آئے ہیں کہ ان سے زیادہ ہم نے کسی شخص کو اس تحقیق میں نہیں پایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے باقاعدہ تحقیق کرتے رہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، دیکھنا کہیں کینسل تو نہیں کر دیا تھا، کہیں منسوخ تو نہیں کر دیا تھا۔ یہ جو حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے فرمایا میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ تمہیں روک دوں، پھر میں نے جب ایرانی اور رومی عیسائیوں کو دیکھا کہ بچے کو اس سے نقصان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے میں نے اپنے ارادے کو ترک کر دیا، تو وہ جو پہلے روکنے کا ارادہ تھا نا اس کا ذکر شاہ صاحب نے لے لیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا ہے، اب ایک تو اس کی تاریخی حیثیت ہو گئی، ایک اس کا شرعی حکم ہو گیا، یہ دونوں باتیں ہوں گی۔ تیسری بات اس نے حکمت کیا تھی، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرنا چاہتے تھے؟ شاہ صاحب نے عنوان یہ رکھا ہے کہ موقع کو دیکھنا پڑتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کو دیکھا اور آپ نے فرمایا مجھے ڈر تھا کہ کہیں بچے کو نقصان نہ ہو جائے، جو پہلا بچہ ہے دودھ پی رہا ہے کہیں وہ بزدل نہ رہ جائے، تو میں اس وجہ سے منع کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے حکمت۔ پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اور مثال لائیں، وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی شریعت کسی کام سے جو منع کرتی ہے وہ مخالفت فرقۃ من الکفار، کہ کافروں کے کسی فرقے کی مخالفت کرنی ہوتی ہے، کقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنها تطلع بین قرنی الشیطان وحینئذ یسجد لها الکفار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو یہ تو طلوع ہوتا ہے شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان، اور اس وقت میں کافر اسے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، اور یہ حدیث جو ہے حضرت ابو نجیح رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ ابو نجیح جو ہیں یہ عمر ابن عبسہ بنو سلیم ہیں رضی اللہ عنہ۔ عمر ابن عبسہ رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ بنو سلیم سے
اس قبیلے سے ان کا تعلق تھا اور بہت قدیم مسلمان. ان کا اپنا دعویٰ یہ تھا کہ یہ چوتھے مسلمان تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ ایک تھی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے گویا کہ یہ ماں جائے بھائی تھے. ان کی دونوں کی والدہ کا نام رملہ تھا اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جو بجلی تھے. بجلی ایک قبیلہ تھا، بجلی بنت حناس ابن مالک. بجلی جو تھی وہ صاحبزادی تھی حناس تھی اور وہ بیٹے تھے مالک کے. تو یہ حدیث میں جو بجلی کا لفظ آتا ہے نا، بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ بجلی تھے، تو اصل میں یہ بجلی جو قبیلہ تھا انہی لوگوں کا تھا. اور پھر یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے بتوں کی عبادت نہیں کی. کئی نام ایسے ملتے ہیں کہ انہوں نے جاہلیت کے دور میں بھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے اور ایک یہ گھرانہ تھا جو بتوں کی عبادت نہیں کرتا تھا، باقی سب مبتلا تھے، یہ صحیح نہیں ہے. تاریخی طور پہ کئی ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نام مل جائیں گے اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بتوں کی عبادت نہیں کی. اور وہ ان کے ساتھ یہ کہ لوگوں کو روکتے تھے بتوں کی عبادت سے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی روکتے تھے. تو کسی نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں بھی پیدا ہوا ہے، وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے. تو یہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آگے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی ہوں. تو انہوں نے کہا نبی کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں رسول ہوں. انہوں نے کہا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے. آپ نے فرمایا. تو انہوں نے کہا کیا کہتا ہے اللہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیں اور اللہ کی عبادت کریں اور رشتے داروں کو قائم کریں اور احسان کریں. 3 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہیں. تو یہ کہتے ہیں میں نے 2 آدمی پاس بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک آزاد ہے اور ایک غلام. تو مجھے پتا چلا کہ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے اور یہ بلال ہے رضی اللہ عنہ. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا مجھے بھی مسلمان کر لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی مسلمان کر لیا. ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ چوتھے مسلمان. اس میں بہت اختلاف ہے اور اصل بات اتنی سی ہے کہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دعویٰ ہے کہ میں تیسرا ہوں، چوتھا ہوں. سعد رضی اللہ عنہ کا میں چھٹا ہوں. خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں تیسرا مسلمان ہوں. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس وقت اتنا زیادہ خوف تھا کہ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہہ ہی نہیں سکتا. سب چپ تھے، چھپتے تھے، اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے. تو حتیٰ کہ ان کو جب مسلمان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نے فرمایا کہ جب میں مکہ چھوڑوں گا پھر آگے مجھ سے ملنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بالکل نبوت کے بعد حالات کو دیکھ کے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس شہر میں رہنا چب آسان نہیں. میں اگر یہ پیغام دوں گا تو ایک دن اس شہر کو چھوڑنا پڑے گا. اور پھر سارا وقت گزر گیا ہے، بدر، احد، خندق، اس کے بعد پھر خیبر کے بعد یہ آئے ہیں دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اور اس وقت تو ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہو گئے تھے. 1400 تو یہ حدیبیہ میں ہو گئے تھے رضی اللہ عنہ. پھر اس کے بعد بڑھتے رہے، خیبر میں زیادہ ہو گئے. تو یہ آئے ہیں اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا مجمع ہو گیا. یہ کہتے میں چوتھا تھا، مگر چوتھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں. تو یہ ترتیب لگانا بہت مشکل ہے کہ کون 3 کے بعد چوتھا سب سے پہلے کون تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، حضرت بکر رضی اللہ عنہ تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی. یہ تو 3 نام آتے ہیں، باقی ان کے بعد ترتیب دینا بہت مشکل ہے. تو عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے جب وہ خیبر میں آئے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کہا کہ مجھے بتائیے نماز کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کے اوقات بتائے. طویل حدیث ہے، اسی میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے وضو کا بھی پوچھا. صرف اتنی سی بات اس نے درج کرنے کی ہے جو اس موضوع کے مطابق ہے کہ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اوقات پوچھے تو آپ نے فرمایا 3 وقت ایسے ہیں جب تم سجدہ نہیں کرو گے. اب اس میں سجدہ نہ کرنے میں کیا حکمت ہے؟ نماز ہے،
کسی بھی وقت بڑھی جانی چاہیے، اللہ کو سجدہ کرنا ہے کسی بھی وقت ہونا چاہیے۔ شریعت نے کیوں 3 یا 5 وقتوں سے منع کر دیا؟ 3 وقت ہوئے عین، طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال۔ زوال تو 1 آدھ منٹ کا ہی ہوتا ہے، وہ تو آنی جانی چیز ہے نا۔ سورج یعنی سایہ تب ایک لمحے کے لیے جب سائے دوپہر کو برابر ہو جاتے ہیں تو عین اس 1 منٹ میں 1-2 منٹ جو آنے جانے ہوتے ہیں اس میں سجدے سے منع فرما دیا۔ عین طلوع جب ہو رہا ہوتا ہے تو 1-2 منٹ ہوتے ہیں، اس میں بھی منع کر دیا، ڈوبنے میں بھی منع کر دیا۔ اور یہ 3 وقت تو بالکل نماز منع کر دی، نہ قضا نماز، نہ فرض نماز، نہ نفل نماز کچھ بھی۔ اور 2 وقت ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھائے جس میں نفل منع تھے، وہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بس اتنا کافی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا کہ 3 وقت نماز نہ پڑھنا۔ تم پوچھو کہ اس میں حکمت کیا ہے، تو دیکھو کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے، ساتھ کی حکمت بھی بیان کر دیتے تھے، اور حکمت یہاں شاہ صاحب نے خود بھی وہی لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ، یہ جو سورج ہے نا، یہ شیطان کے سینگوں کے درمیان اگتا ہے، نکلتا ہے۔ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهُ الْكُفَّارُ، اور یہ وہ وقت تھا جب کافر اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ کی۔ حقیقت مراد نہیں ہے کہ وہ شیطان کے سینگ ہے اور سورج اگتا ہے، مطلب یہ کہ جو سورج طلوع ہوتا ہے تو اتنا عظیم شان منظر ہوتا ہے کہ شیطان لوگوں کے دلوں میں پرانے زمانے میں یہ ڈالتا تھا کہ اس پر روک طاری ہو اور یہ سورج کی پرستش کرے۔ انسان عادی ہے محسوسات کا، چاہتا ہے کوئی چیز نظر آئے، جس کی عبادت کرنی ہے کوئی نظر آئے۔ انسان عادی ہے محسوسات کا، چاہتا ہے کہ کسی کی عبادت کرنی ہے تو اسے چھو سکے۔ محسوسات دماغ پر اتنے غالب ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ جس کی عبادت کرنی ہے اس کو دیکھ سکے، اور محبت اور تعلق جب بہت ہو جاتا ہے اور مدارج قرب کے طے ہوتے ہیں تو پھر تو یہ کیفیت ویسے بھی تازی ہو سکتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ کی خوشی، اس کی رضا، اتنی اس میں معاملہ تھا ایسا کہنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، آپ اپنی قوم کو چھوڑ کے جلدی یہاں تشریف لے آئے دور پہ، کس وجہ سے؟ تو انہوں نے کہا جلد تو ہی نہیں کرتے لیتا ہوا اللہ، اس لیے جلدی آیا ہوں تیری خوشی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّاهُمْ، تمہارے بعد تمہاری قوم ایک آزمائش میں ہم نے ڈال دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کا قرب نبوت ہے، قرب کی تو کوئی انتہا نہیں، نبوت بالکل بھی لائق سے ایک الگ چیز ہے، اس میں بھی قرب کے اللہ کے مدارج ہیں۔ یہ چیزیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں اور ابن عربی رحمۃ اللہ نے فتوحات مکیہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ خیر وہ تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں تک پہنچے اس قرب میں کہ انہوں نے کہا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ قرب کا ایک تعلق ہے، انسان محسوسات کا اتنا عادی ہے کہ چاہتا ہے جس کی عبادت کرے اس کو دیکھے، اس کو چھوئے، اس کے متعلق کوئی بات سنے۔ اب یہ شرک سے نکل کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آہستہ آہستہ اسلام کی طرف آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رعایت کی، اللہ نے کہا کہ میرا ہاتھ تمہارے ہاتھوں کے اوپر ہے، اللہ نے کہا میری آنکھوں کے سامنے سنو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ یہ ساری جو آیات ہیں نا، یہ لوگوں کو اس ماحول سے جو نکل رہے تھے آہستہ آہستہ ایک طرح ان کو سمجھانے کے لیے کی چیزیں کہ یہ چیزیں، وگرنہ حقیقت میں اللہ بہت بلند و بالا ہے کہ اس کے ہاتھ کسی مخلوق کے ہاتھ سے ملتے ہوں یا اس کا چہرہ مبارک کسی مخلوق کے ساتھ ملتا ہو، اس کا چہرہ ہے جو اس نے فرمایا۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یہ شیطان یہ جو ہے سورج یہ طلوع ہوتا ہے شیطان کے سینگوں سے، تو اس لیے کہ انسان محسوسات کا عادی ہے۔ اب جب محسوس چیز نہیں ملی، اللہ اس نے کہا کہاں ہے؟ جواب ملا کہ کوئی سمت نہیں۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تمہارے ہاتھ میں جیسے نہیں،
اس کا اللہ تعالیٰ کی جگہ پہ ہم کا کوئی جگہ خدا کے لیے متعین نہیں، تو پھر کریں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب نکلی نا، بحیرہ کلزم کو کراس کیا، انہوں نے سامنے پہنچے، بت تھا، تو کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں بھی ایسے ہی خدا بنا دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کفر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسے خدا کے لیے تمنا کا اظہار کیا جو انسان محسوس کر سکے۔ یہ بہت آسان جہل ہے، وگرنہ یہ ماننا پڑتا ہے معاذ اللہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کافر ہو گئی ہے، جملہ کہہ کے بڑی مشکل بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کوئی محسوس چیز ہونی چاہیے، انسان محسوسات سے عقل شعور ان چیزوں کو حاصل کرتا ہے۔ اب یہاں پر شیطان دکھاتا تھا لوگ دیکھتے تھے سورج کو، ان کے دماغ میں ڈالتا تھا کہ دیکھو یہ خدا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اسی میں اٹک گئی نا، وہ سورج کی پرستش کرتے تھے، چاند کی کرتے تھے، ستاروں کی کرتے تھے، جب یہ ڈوبتے رہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو ان کی خدائی کا قائل کی، یہ تو ڈوبنے والی چیزیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کی طرف اشارہ فرمایا تو اتنی بڑی چیز، وہ قرہ آنکھ کا جب طلوع ہوتا ہے تو یسجد لہ الکفار، کفار سے سجدہ کرتے ہیں، اس لیے دیکھو عمر اس موقع پر نماز نہیں پڑھی۔ دوپہر کو حدیث میں سجدہ کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو بھی منع کر دیا، شام کو سجدہ کرتے ہیں، آپ نے اس سے بھی منع کر دیا۔ یہاں صرف ایک جگہ جیسے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کیا ہے، کیونکہ وہ مطلب مثال دینا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ سجدہ نہیں کرنا، کیوں نہیں سجدہ کرنا؟ نماز کے لیے تو سارا جائز ہونا چاہیے۔ حکمت بیان کر دی کہ دیکھو کافر سجدہ کرتے ہیں، تم میں اور کافروں میں کی مشابہت نہ ہو جائے۔ بس سجدہ باب التحریم، اور کبھی کبھی شریعت یہ کرتی ہے کہ وہ تحریف خدا کے دین کو بدلنا اس باب کو بند کرتی ہے۔ قول عمر رضی اللہ عنہ، جیسے عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا لمن اراد ان یصل النافلۃ بالفریضۃ، اس انسان کے لیے جو نفل نماز کو فرض نماز کے ساتھ ملا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لہذا ہلک من قبلکم، لہذا ہلک من قبلکم، تم سے جو پہلے تھے نا، من قبلکم، تم سے جو پہلے تھے وہ اسی لیے ہلاک ہو گئے تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصاب اللہ بک یا ابن الخطاب، خطاب کے بیٹے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے مدد جزائے خیر دے، تم نے بالکل ٹھیک بات۔ یہ جو واقعہ جس کی طرف شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اشارہ کیا ہے، ایک صحابی تھے ابو رمسا، کیا نام تھا ان کا؟ تینوں نام ان کے لیے گئے۔ ابو رمسا عام طور پہ روایات میں آتا ہے ابو داؤد وغیرہ کی، ایک جگہ آیا ابو امیہ، اور تیسری جگہ آیا ابو ریحہ، یہ اسد الغابہ وغیرہ میں ابو ریحہ ان کا نام ذکر کیا گیا ہے، اصل نام کیا تھا کسی کو معلوم نہیں۔ ابو رمسا رضی اللہ عنہ کی روایت کی آئی ہے، انہوں نے کیا کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور پہلی صف میں ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر منع کر دیا تھا کہ پہلی صفوں میں چھوٹے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو عمر کے اعتبار سے چھوٹے تھے یہ نہ کھڑے، اور آپ نے فرمایا ان میں سے پہلی صفوں میں میرے پیچھے وہ لوگ ہونے چاہیے جو نہایت عقل مند ہیں، باشعور ہیں، تاکہ مجھے دیکھیں اور امت تک یہ روایات پہنچائیں۔ یہ مراد کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا میرے قریب وہ لوگ نماز پڑھا کریں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہونے کی ہر ایک کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ پہلی صف میں جا کر کھڑا ہو جائے۔ یہ عمر ابن میمون رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جوان ہو گیا تھا، اور 2 سال تک مسجد نبوی میں پہلی صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے، کیونکہ ان کا اتنا روب تھا کہ ڈر لگتا تھا پہلی صف میں ان کی نظر ہوتی تھی کون کھڑا ہو اس کے سامنے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی روب تھا، تعلق تھا ایسا معاملہ۔ تو وہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں بڑے دانشمند عقل مند لوگ، آخری جب زندگی کا دور آیا ہے وفات سے 2-3 سال پہلے یہی لوگ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ کھڑے تھے، تو ابو رمسا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض پڑھائے۔ ابو رمسا رضی اللہ عنہ کی روایت ہے طویل،
اس میں آیا ہے کہ وہ انہوں نے کہا لوگوں میں تمہیں نماز پڑھاؤں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی. پھر انہوں نے کہا اسی طرح پڑھائی تھی. پھر انہوں نے کہا دیکھو جس طرح میں مڑ کے تمہاری طرف بیٹھ گیا ہوں ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ذکر وغیرہ کر رہے تھے اور میں کھڑا ہو گیا اسی جگہ پر نفل پڑھنے کے لیے. تو عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے مجھے کندھوں سے پکڑ لیا اور مجھ سے کہا بھائی بیٹھ. یہ جو پہلی قومیں تباہ ہوئی ہیں نا یہ اسی لیے ہوئی ہیں کہ انہوں نے فرض اور نفل میں کوئی درمیان میں فاصلہ نہیں کیا. خلاصہ اس ساری گفتگو کا یہ ہے کہ پہلی قومیں اس لیے تباہ ہو گئی کہ فرض اور نفل میں یہ لوگ تمیز نہیں کر سکے. تو نتیجہ یہ کہ نفل کو بھی فرض کے درجے میں لے آئے تو آہستہ آہستہ عبادتیں بھاری ہوتی گئی. جب بھاری ہوتی گئی تو پھر کون کرتا؟ اس کی بہترین مثال وہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی عید الفطر کے بعد 6 روزے ہوتے ہیں نا شوال کے، انہوں نے کہا فوراً نہ رکھو، منع کیا انہوں نے. لوگوں نے کہا یہ کیوں؟ انہوں نے کہا تم 6 روزے رکھو گے شوال کو، آئندہ آنے والے 36 روزے رکھا کریں گے. تو یہ آہستہ آہستہ اسی طرح ہوتا ہے کہ نفل اور فرض میں جب تمیز باقی نہیں رہتی تو آدمی شریعت کو بوجھ محسوس کرتا ہے کہ اتنا شدید بوجھ ہے، اس کو کیا کرنا ہے. تو اسی لیے یہ نفل اور فرض کا عمر رضی اللہ عنہ حکمت کو سمجھتے تھے. انہوں نے اس کے ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو کہا بھائی ایسے نہ کرو. یہ یہودی اسی لیے تباہ ہو گئے کہ فرض اور نفل میں انہوں نے تمیز نہیں. تو انہیں بٹھا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصاب اللہ بک یا ابن الخطاب، خطاب کے بیٹے یہ بہت اچھا کام تم نے کیا ہے. تو یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی دین کے بگاڑ کا خطرہ ہوتا ہے کہ تحریف ہو جائے گی، دین کچھ کا کچھ ہو جائے گا، لوگ حکم کو کچھ سے کچھ کرنے لگیں گے. تو پھر اس موقع پر بظاہر عبادت ہوتی ہے لیکن روک دیا جاتا ہے کہ اس میں فرق ہونا چاہیے فرض اور نفل میں. تو عمر رضی اللہ نے اس حکمت کو سمجھ کر اس کو روک دیا ابو حنیفہ رضی اللہ کو نماز میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ نے ٹھیک کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے کاموں میں حکمت ہوا کرتی. اب ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پوچھتے عمر رضی اللہ عنہ سے یا عمر رضی اللہ عنہ چپ کر کے کہتے بیٹھ جاؤ، تو لازماً ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے مجھے کیوں بٹھا رہے ہیں، میں نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ جو ہے نا حکمت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا. ان کا لہٰذا من قبلکم، تم میں سے جو تم سے پہلے تھے، ان قبلکم تم سے جو پہلے تھے وہ اسی لیے ہلاک ہو گئے تھے کہ انہوں نے عبادتوں میں درجہ بندی چھوڑ دی تھی کہ کون سی عبادت کس درجے کی ہے، اسے کس مقام پہ رکھنا ہے. تو ایسے نہ کرو کہ فرض اور نفل مل جائیں. یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے مثالیں بیان کی. 2 مثالیں اور بھی ہیں آئندہ انشاءاللہ تعالی.